جنہیں خدا چن لے، جنہیں خدا چن لے وہ صوفی کہلاتے ہیں، وہ خواجہ معین الدین اجمیری ہو جاتے ہیں۔ جنہیں خدا چن لے وہ محبوب الہی ہو جاتے ہیں۔ جنہیں خدا چن لے وہ غوث العظم ہو جاتے ہیں۔ جنہیں خدا چن لے وہ شہاب الدین سہروردی ہو جاتے ہیں۔ جنہیں خدا چن لے وہ شیخ احمد رفاعی ابو الحسن شاذلی ہو جاتے ہیں۔ جن کا حال سن لیں، جن کا جو حال رب چن لے وہ صوفی کہلاتا ہے، اور جو مال بادشاہ چن لے وہ الصفی کہلاتا ہے۔ یہ بات چننے اور رد ہو جانے کی ہے۔ جو چنے جاتے ہیں صوفی ہو جاتے ہیں، اور جو رد کر دیے جاتے ہیں وہ صوفیوں کے منکر کہلاتے ہیں۔ اب یہ جو تصور میں نے بیان کیا، اب اس کی تائید حدیث پاک سے لاتے ہیں۔ حدیث پاک سے پہلے قرآن کی سند دے دی، اب مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، جلد 7 صفحہ 367۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ ایک موقع پر کوئی غزوہ ہوگا، 2 صحابی اکٹھے شہید ہو گئے اور دونوں کی میتیں لائی گئیں۔ دونوں کی بولیے میتیں لائی گئیں۔ ایک کا نام تھا عبداللہ بن عمرو بن حرام، بولیے کیا نام تھا؟ آواز ذرا اونچی کر دیں، آواز۔ غبار نہیں تھا، سو جن کے دلوں سے کدورت کی غبار نکل جائے اس کو صوفی و صافی کہتے ہیں، اس طبقے کو صوفیاء کہتے ہیں۔ اس لیے وہ کسی پہ فتوے نہیں لگاتے، ان کے دلوں میں غبار نہیں ہے۔ چونکہ ان کے دلوں میں غبار نہیں ہے، اس لیے سنیے، چونکہ ان کے دلوں میں غبار نہیں ہے اس لیے انہیں فتووں کا بخار نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری۔ فتووں کا بخار انہی کو ہوتا ہے جن کے دل میں غبار ہوتا ہے۔ صوفیاء نہ غبار والے ہوتے ہیں نہ بخار والے ہوتے ہیں، وہ صرف پیار والے ہوتے ہیں، وہ پیار والے ہوتے ہیں۔ تصوف پیار پھیلانے کا نام ہے، محبت عام کرنے کا نام ہے، تواضع عاجزی انکساری عام کرنے کا نام ہے۔ تصوف گردن کو نیچے کرتا ہے، گردن میں اکڑ نہیں ڈالتا۔ تصوف بچھاتا ہے، لڑاتا نہیں ہے۔ تصوف ملاتا ہے، تصوف ڈراتا نہیں ہے کسی کو۔ اب پھر حدیث پاک سے تصوف ایک اور صوفی، حدیث پاک سے آقا نے فرمایا صوفی کون ہوتے ہیں؟ مسند احمد بن حنبل کی حدیث اور سنن نسائی کی حدیث اور صحیح ابن حبان کی، حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث۔ میرے آقا نے فرمایا یا ایھا الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا، لوگو سنو میری بات اور سمجھ لو اور جان لو، ان للہ عبادا لیسوا بانبیاء ولا شہداء ویقبضهم الانبیاء والشہداء علی مجالسهم بقربهم من اللہ۔ آقا نے فرمایا میری امت میں کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے جو نہ تو نبی ہوں گے، سنیے، نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر اللہ پاک انہیں اپنی مجلس اور قرب میں اس طرح جما کے بٹھائے گا اپنے پاس، قیامت کے دن عرش کے ارد گرد اس طرح قریب کر کے بٹھائے گا کہ انبیاء اور شہیدوں کو بھی رشک آئے گا۔ وہ پوچھیں گے مولا یہ نہ تو نبی ہیں نہ شہید ہیں، ان جگہوں پر تو نے ہمیں بٹھایا ہے، یہ نبی بھی نہیں شہید بھی نہیں، انہیں یہ مقام قرب کا کیسے عطا کیا؟ جب آقا نے یہ بات سنی ایک صحابی کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ، ایسے لوگ ہوں گے جو نبی بھی نہ ہوں اور شہید بھی نہ ہوں اور خدا کے قرب اور حضور میں اس طرح بٹھائے جائیں؟ عرض کیا آقا بتائیں وہ لوگ کون ہوں گے؟ اس کا جواب دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال هم ناس من افناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بینہم ارحام متقاربۃ
یہ وہ لوگ ہوں گے میری امت میں، مختلف علاقوں کے، مختلف ملکوں کے، مختلف قبیلوں کے، مختلف معاشروں کے، ان کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں ہوگا، مگر ہوگا کیا؟ اگلے لفظ سنیے، آقا نے فرمایا تحابوا فی اللہ وتصافوا، تصوف کی اصل تحابوا فی اللہ وتصافوا، وہ اللہ کی مخلوق سے آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں گے اور ان کے دل صوفی و صافی ہوں گے، ان کے دل آپس میں صوفی و صافی ہوں گے، دلوں میں کوئی کدورت نہیں ہوگی۔ یہ نکتہ سمجھیں، سارا تصوف دلوں کی کدورتوں کو ختم کر دینے کا نام ہے، سارا تصوف دلوں کی رنگش مٹا دینے کا نام ہے، سارا تصوف دلوں کی تنگ نظری کو وسعت میں بدل دینے کا نام ہے، سارا تصوف تکبر کو ہٹا کر تواضع لے آنے کا نام ہے، سارا تصوف بخیلی کنجوسی ختم کر کے سخاوت لے آنے کا نام ہے، سارا تصوف نفرت مٹا کر محبت لانے کا نام ہے، سارا تصوف تفرقے مٹا کر وحدت کرنے کا نام ہے، سارا تصوف نفرت کا بخار مٹا کر محبت اور پیار لانے کا نام ہے۔ فرمایا یہ آپس میں ان کے دل صافی ہوں گے، صفا ہوگی ان کے دلوں میں، اللہ انہیں نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، اور پھر آگے یہ فرما کر فرمایا سن لو میرے صحابہ، یہ وہ لوگ ہیں جب لوگ ڈر رہے ہوں گے انہیں ڈر نہیں ہوگا، جب لوگ غم زدہ ہوں گے انہیں غم نہیں ہوگا، وَإِنَّهُمْ أَلَا إِنَّهُمْ اولیاء الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہی صوفیاء ہوں گے، یہی اولیاء ہوں گے، یہ صافی دل رکھنے والے، فرمایا یہی اولیاء ہوں گے جنہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہا، کیونکہ صوفی سب کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کے دل صاف اور کشادہ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں فراخی ہوتی ہے، سخاوت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے، اس لیے فرمایا تصافوا، یہ اہل تصوف ہیں۔ پھر دوسری روایت میں پھر آقا نے فرمایا، ایک اور حدیث اس میں بھی الفاظ استعمال فرمائے، تحابوا فی جلال اللہ وتصافوا فیہ وتزاوروا فیہ وتبازلوا فیہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی خاطر محبت عام کریں گے، ان کے دلوں میں صفائے قلب ہوگی، ایک دوسرے کی زیارت اور ملاقات کے لیے جائیں گے، ایک دوسرے پہ خرچ اور خیرات کریں گے، سخی ہوں گے، تو وہ جو میری خاطر زیارت پہ جائیں گے، اور آج تک زیارت پر جانے کا سلسلہ کسی اور کے لیے تو نہیں ہے، صرف ولیوں کے لیے ہی ہے، صوفیوں کے لیے ہے، کسی غیر صوفی کی زیارت کرنے کون جاتا ہے؟ سنا کسی کو؟ کوئی غیر صوفی اور غیر ولی کے لیے زیارت کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ فرمایا وَتَزَاوَرُوا فِي، یہ زیارت کے لیے جائیں گے، جو آقا نے فرمایا 15 صدیوں میں آج تک وہ جاری ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا صفوہ، اس سے بھی تصوف نکلا ہے، صفا۔ آقا نے ملک شام کی بات کی، اور حدیث پاک میں ہے، بڑی خاص توجہ طلب یہ حدیث ہے جو حضور علیہ السلام نے الفاظ استعمال فرمائے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت اور دوسری ارباز بن ساریہ کی روایت رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اتدری ما یقول اللہ فی الشام، جانتے ہو کہ اللہ نے شام کے بارے میں کیا کہا؟ پھر آقا نے خود جواب دیا یا شام انت صفوتی من بلادی، یا شام انت صفوتی من بلادی، تو میرے شہروں میں سے میرا منتخب شہر ہے۔ اس کو صافی شہر کہا، صوفی شہر کہا، صفوتی من بلادی۔ ارباز بن ساریہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ارشاد ہے انی اختار لک الشام فإنه خیرۃ المسلمین وصفوۃ اللہ من بلادہ یجتبی الیہا صفوتہ من خلقہ۔ یہ طبرانی میں روایت ہے، بزار میں روایت ہے سند حسن کے ساتھ۔ صفوہ کا لفظ شہروں میں سے صفوہ شام اور بندوں میں سے صفوہ صوفیہ، وہ اس ملک میں مکین ہوں گے۔ فرمایا اسی ملک سے 40 ابدال ہوں گے۔
یہ صوفی کی اور تصوف کی ایک صورت بیان کر دی آقا علیہ السلام نے. اب آنا چاہتا ہوں کہ تصوف اور صوفی کے حوالے سے تصوف کا سارا سفر صوفی سفر کرتا ہے. صوفی جامد نہیں رہتا، اور تصوف سفر کرنے کا نام ہے، مرحلہ در مرحلہ. اور تصوف میں سفر کو سلوک کہتے ہیں اور مسافر کو سالک کہتے ہیں. تصوف میں سلوک میں سفر کا پہلا مرحلہ ہے نفس کا سفر. اس کو تزکیہ کہتے ہیں. تزکیہ میں حیوانی اوصاف بدل کے روحانی بن جاتے ہیں. سادہ لفظوں میں پورا فلسفہ پورا نخبہ بتا دوں گا انشاءاللہ، سادہ لفظوں میں، تاکہ میرے بیٹے بیٹیاں بھائی بہن ہر کوئی سمجھ سکے. اہل علم تو سمجھتے ہی ہیں. پہلا سفر تزکیہ نفس ہے. اس میں حیوانی خصلتیں روحانی خصلتوں میں بدل جاتی ہیں. جب حیوانی خصلتیں ہوتی ہیں تو قتل و غارت گری ہوتی ہے، دہشت گردی ہوتی ہے. جب خصلت روحانی آ جاتی ہے تو پیار اور محبت اور برداشت آ جاتی ہے. تو تصوف اور سلوک کے پہلے سفر میں بھی امن ہے. دوسرا مرحلہ تصوف کا سفر، اس کو تصفیہ کہتے ہیں. تصفیہ دل کا سفر ہے. تزکیہ نفس کا سفر تھا. دل کے سفر میں دل دنیا کے تمام افکار سے اور رنج و غم کے زنگار سے آزاد ہو جاتا ہے. دل صاف ہو جاتا ہے. یہ تصفیہ ہے. تیسرا سفر باطن کا سفر ہے، اس کو تخلیہ کہتے ہیں. تخلیہ میں بندہ اپنے باطن سے ہر غیر کو نکال دیتا ہے اور ہر غیر ما سوی اللہ کی خواہش سے بھی دل کو پاک کر لیتا ہے. یہ خلوت ہے. تخلیہ دل کو خلوت خانہ بنا دیتا ہے. اور دل کی خلوت بولتی ہے ساری اب تو آجا دل میں خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. تو دل کو خلوت کدہ بنا دینا مولا کا، محبوب حقیقی کا، یہ تخلیہ ہے. 3 سفر ہوئے. پھر چوتھا سفر اس کے بعد آتا ہے جس کو بولتے ہیں تحلیہ، ہاں کے ساتھ تحلیہ. تخلیہ کے بعد آتا ہے. تحلیہ کے مقام پر جب بندہ تحلیہ کرتا ہے تو اپنے انسانی اوصاف سے نکل جاتا ہے اور ربانی اوصاف میں داخل ہو جاتا ہے. رب جس طرح ہر ایک کی پرورش کرتا ہے اس طرح صوفی بھی ہر ایک کو پالتا ہے. رب جیسے ہر ایک کو دیتا ہے، صوفی لینے والا نہیں ہوتا، صوفی دینے والا ہوتا ہے. صوفی لینے والا نہیں ہوتا، صوفی دینے والا ہوتا ہے. صوفی مانگتا نہیں ہے، صوفی بانٹتا ہے. صوفی عطا کرتا ہے. صوفی ہمیشہ بے نیاز ہوتا ہے. صوفی پالتا ہے اور پیار اور محبت کو بانٹتا ہے. کیوں؟ کہ وہ تحلیہ کے ذریعے رب کے اوصاف میں رنگا جاتا ہے. اور رب ہے رب العالمین، عفو درگزر کرتا ہے. صوفی معاف کرتا ہے، صوفی دیتا ہے. جو خصلتیں صفتیں رب کی دیکھتا ہے، بندے کی ایک ایک صفت ہٹتی جائے اور رب کی ایک ایک صفت کا رنگ چڑھتا جائے، اس کو کہتے ہیں تحلیہ ہو گیا. اسی سے ہلیہ ہے. ہلیہ زیور کو بھی کہتے ہیں. جب زیور عورت پہ آپ دلہن پہ چڑھاتے ہیں تو اس کا دلہن ہونا چمک اٹھتا ہے. جب رب کے اوصاف کا رنگ چڑھتا ہے تو صوفی کا باطن چمک اٹھتا ہے. اور صوفی ہی ولی ہوتا ہے. جس کا قلب صاف ہو جائے وہ ولی ہوتا ہے.